درسی فی احوال الاشقیاء والسعداء یوم القیامہ سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال لما ذكر تعالى حال الأشقياء أطاف بذكر حال السعداء فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں سعداء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قرآن میں سنت اللہ ہے کہ اگر اشقیاء کا ذکر آئے گا یعنی اہل النار کا ذکر آئے گا تو بعد میں اہل جنت کا بھی ذکر آئے گا۔ اسی طرح اگر گمراہوں کا ذکر آئے گا تو پھر ہدایت یافتہ جماعتوں کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ الاشیاء تتباین بالازداد، جب دونوں ضدوں کو بیان کر دیا جائے تو بات زیادہ سمجھ آتی ہے کہ سعداء کا یہ حال ہوگا، اشقیاء کا یہ حال ہوگا، مومنین کا یہ حال ہوگا اور کافرین کا یہ حال ہوگا، تو پھر آدمی کو بات جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ نے ذکر فرمایا ان لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ پورے قرآن مبارک میں جہاں سے مرضی آئے پڑھ لیں، یہاں ایمان کا ذکر آئے گا لازماً اعمال صالحہ کا بھی ذکر آئے گا۔ لوگوں نے فقط یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم مومن ہیں، نہیں، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ جمیع محدثین، جمیع فقہاء، جمیع ائمہ کے نزدیک یہ متفق علیہ تعریف ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں کہ دل میں تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو اور ہاتھ پاؤں تمام اعضاء جو ہیں ان سے اس اقرار پر عمل ہو، تب جا کے آدمی مومن بنتا ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، مثلاً ایک آدمی ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ منافق ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں منافق آتے تھے اور بالکل حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتے تھے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله
واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بابو جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرمایا ہم تو جانتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن اس کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زبان پہ ہے لیکن دل میں نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مسلمانوں کو ملتے کہ بھئی ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم دیکھو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنی پارٹی میں آتے ہیں، شیاطین کے پاس آتے ہیں، اپنی جماعت کفار کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ٹھٹھا مخول کر وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کو مسلمان تھوڑے، ہم تو پکے تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اب کیا معنی ہوا کہ اقرار تو ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے، تو وہ بھی کافر ہے، منافق ہے، اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دل میں تو تصدیق ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں ہے، تب بھی کافر ہے۔ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لو، لوگوں نے بنا رکھا ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کون سے کافر ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں، چاہے ہم زنا کریں، شرابیں پئیں، سود کھائیں، حرام کھائیں، یتیموں کے مال کھا جائیں، لوگوں کے بچے اغوا کر کے گردے اور ان کے اعضاء نکال کے بیچ دیں، ہم مسلمان ہیں جی، کیوں کلمہ بھی پڑھتے ہیں؟ تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے صحافی تھے اور بڑے ادیب بھی تھے، فوت ہو گئے، وہ یورپ کے سرکاری دورے پہ گئے، واپس جب آئے تو ایئرپورٹ پر میڈیا نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ یورپ کا بڑا تفصیلی دورہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھی میں نے اسلام تو وہاں دیکھا ہے، مسلمان آپ کے ملک میں ہیں۔ نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی اسلام کہتا ہے سچ بولو، سچ بولتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرو، مجال ہے ان کی کسی چیز میں ملاوٹ ہو۔ اسلام کہتا ہے کسی کو دھوکہ نہ دو، مجال ہے وہ دھوکہ دے۔ تو جتنے اسلام کے اچھے اصول ہیں وہ انہوں نے اپنا لیے ہیں، تو لہذا اسلام تو وہاں ہے، یہاں مسلمان ہمارے پاس ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ ہے، مسلمان ہیں۔ ہر آدمی اب آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، آپ جس محلے کے ہیں، جس علاقے کے ہیں، جس بستی کے ہیں، جس قصبے کے ہیں، جس موضع کے ہیں، ذرا تصور کریں کہ وہاں اگر آبادی 1000 ہے تو مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے غور کر۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جس امام کی فقہ پر اس ملک کا دار و مدار ہے کہ یہاں کی حکومت ہو، مشائخ ہوں، امام ہوں، عدالتیں ہوں، قضات، سب حنبلی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر آپ جن کو پیران پیر کہتے ہیں، اسد ان کا نام حضرت عبد القادر جیلانی ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حنبلی المسلک تھے، ان کا بھی امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ عمل تھا۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جمیع حنابلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ تندرست ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، عمدن اس نے ایک نماز چھوڑ دی ہے تو وہ کافر ہو جاتا، ایک نماز۔ اچھا، وہ خود نہیں کہتے، حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر۔ اچھا، اسی طرح امام صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بے نماز ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ مر جائے، لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ نہ پڑھو، جنازہ کافر کا نہیں ہوتا۔ ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ اب اسی طرح ان
کے فقہاء نے لکھا ہے کہ مثلاً ایک آدمی ہے وہ پکا نمازی ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، انہوں نے کہا وہ کافرہ ہے، لہٰذا نکاح مومن اور کافرہ کا ہو نہیں سکتا، نکاح ختم ہو گیا، آگے زندگی زنا میں گزار رہے ہیں۔ یا بیوی نماز پڑھتی ہے تہجد اور خاوند نماز نہیں پڑھتا، تب بھی وہ کافر ہو گیا، نکاح ختم۔ اب خود اندازہ کرو کہ ہمارے یہاں کتنے نماز پڑھتے ہیں، کتنی پرسنٹیج ہے جو نماز پڑھتی ہے۔ یہ تو شکر کرو کہ ائمہ ثلاثہ نے ان کو کافر نہیں کہا، انہوں نے کہا وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے نماز جو ہے یوں بس اس کو قید میں ڈالا جائے، جب تک توبہ نہ کرے وہ قید میں پڑا رہے، توبہ کرے پھر اس کو قید خانے سے نکالا جائے، لیکن کافر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیث مبارک میں جو لفظ آئے ہیں کافر کے، وہ تشدید ہے، وعید ہے، تحدید ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ لیکن امام احمد، اب ایک امام تو کم سے کم کافر سمجھتا ہے نا، پھر ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کون سا اسلام ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اسی طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ دل میں تصدیق ہے، پہلی بات میں نے کیا کی تھی کہ زبان پہ اقرار ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ منافق۔ اور یہی یہ فرق سمجھ لیں کہ وہ منافق اعتقادی ہے جو کافروں سے بھی بدتر ہے۔ منافق اعتقادی الگ ہوتا ہے، منافق عملی الگ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ ایک آدمی ہے وہ اعتقادی منافق تو نہیں ہے، اندر باہر سے خدا رسول کو مانتا ہے، لیکن عملی منافق ہے۔ عملی منافق کون ہوتا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، اور اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، واذا اؤتمن خان، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک حدیث میں اور بھی ہے کہ اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی بکے۔ یہ بھی منافق کے علامات ہیں، لیکن یہ منافق عملی ہوگا، عقیدے کا نہیں ہوگا، چونکہ اعتقادی منافقوں کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو حضور پاک کا زمانہ تھا، وحی آ گئی، اللہ نے بتلا دیا کہ یہ منافق ہے، ہمیں کون بتلائے گا؟ لیکن ظاہری اعمال کو دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کے اعمال مومنین والے ہیں یا منافقین والے ہیں۔ تو اب زبان پہ اقرار ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے تو کافر ہے، بلکہ کافر سے بھی اور گندا ہے، منافق ہے، کیونکہ منافق جو ہے وہ کفر کا عکس، سب سے خسیس درجہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں سزا دی جائے گی۔ اب دوسرا نمبر دیکھیں کہ تصدیق تو ہے لیکن اقرار نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک دفعہ ہم کشتی میں سوار تھے، کشتی ڈوبنے لگی تو میرا والد بھی تھا، یعنی ابی جہل بھی تھا، ابی لہب بھی تھا، اور اسی طرح عتبہ عتیبہ، سارے بڑے بڑے سردار تھے، کیونکہ یہ لوگ یمن جاتے تھے نا، عدن جاتے تھے، صنعا جاتے تھے، تو کشتیوں کا سفر بھی کرتے تھے۔ طوفان آ گیا، کشتی ڈولنے لگی، اب سب نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارا، کیونکہ سب کے خدا الگ ہیں نا، ہر قبیلے کا الگ خدا ہے، سب نے اپنے خداؤں کو پکارا، یا لات، یا عزا، یا منات، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کشتی اور دوڑ رہی ہے اور موجیں بڑھتی جا رہی ہیں، بالکل قریب ہے کہ ہماری کشتی الٹ جائے اور ہم سب ڈوب کے مر جائیں۔ تو سب کہنے لگے یار چھوڑو، اب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے خدا کو پکارو۔ اب سب مل کے کہنے لگے یا رب محمد، یا رب محمد۔ اور قرآن میں ہے، یہ کوئی الف لیلہ مجنون کا قصہ نہیں ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ سن لیتے ہیں، کشتی کو بچا دیتے ہیں، کنارے پہ پہنچ جائے پھر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بات تو بڑی سخت لگے گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں،
ہمارا مشرک جو ہے نا یہ ابو جہل سے بھی ایک نمبر آگے ہے. وہ تو ڈوبتے وقت تو خدا کو پکارتے تھے، یہ تو ڈوبتے وقت بھی معین الدین اجمیری کو پکارتے ہیں. مدد کن یا معین الدین چشتی، بگرداب بلا افتاد کشتی. وہ اس وقت تو کم سے کم خدا کو پکارتے تھے نا. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان آ گیا، میں نے کہا پھر سچا بھی محمد ہے اور اس کا خدا ہے. یہ جب مصیبت میں آتے ہیں تو یا رب محمد، اور مصیبت سے نکلتے ہیں تو پھر اپنے خداؤں کو اور اپنے بھگوانوں کو پوجنا شروع کر دیتے. معلوم ہوتا ہے کہ سچا دین وہی ہے جو محمد مصطفیٰ لائے ہیں، اور سچا رب وہی ہے جو رب محمد ہے. کہتے ہیں میرے دل میں تو آ گیا لیکن میں نے زبان سے نہیں کہا، لہذا مسلمان نہیں ہوئے. یہ تو جب مکہ فتح ہوا اور اکرمہ بھاگ گئے، چونکہ مکہ جب فتح ہوا ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ایسی مدد فرمائی اپنے پیغمبر کی کہ کافروں کے دلوں میں رعب داخل ہو گیا، اور حضور نے بھی اپنی شان رحمت کا کھلا اظہار کیا کہ جو شخص حرم میں چلا جائے امان، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، من اغلق بابہ فلہ امان، من القى السلاح فلہ امان. جو تلوار پھینک دے اس کو امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان، عورت کو امان، بچے کو امان، بوڑھے کو امان. اچھا ان کے جو پادری پنڈت ہیں ان کو امان، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو امان. امان کا شور ہو گیا مکے میں. بھئی اس کو کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا یہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہو گیا اس کو؟ ٹوٹ گیا؟ ٹوٹ گیا ہے وہ کیا ہے؟ گوند لگی ہوتی ہے، کھل گئی. ہاں ہاں تو گوند لگی ہوئی، کھل گیا ہے، ٹوٹ نہیں گیا ہے. لکڑی نہیں ٹوٹ گیا تھا، تو اسی پہ گوند لگی ہوئی تھی، چپکا ہوا تھا. یہ ظاہری حسن ہے نا، باطنی حسن تو ہے نہیں. میک اپ سنگار کرایا انہوں نے، اندر اس کے کچھ بھی نہیں. اچھا وہ چھوڑو، اب وقت تو ضائع نہ کرو نا، وقت ابھی تو ٹھیک تھوڑا ہو جائے گا، ابھی نہیں ٹھیک ہوگا. بھائی یہ اٹھا لو اور اس رکھ لو، اور بلا وجہ وقت بھی ضائع نہ کرو. یہ بھی رکھ لو، یہ رکھ لو، اس کے اوپر نہیں آئے گا. چلو اٹھا لو، اور نیچے والا اٹھاؤ یار، اللہ تبارک و تعالیٰ. اٹھا لو نا خدا کے بندے، عقل ہوتا تو میرے پاس ہوتے. حضرت اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے نا کہ جو عقل سے پیدل ہو اور جیب سے خالی ہو وہ بخاری کا یار ہوتا. تو بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل یہ ہوا کہ حضور پاک نے جب مکے میں داخل ہوئے نا 10,000 کا لشکر ہے. آج تو شان تھی نا اسلام کی. خود اندازہ کریں گے جب ہجرت فرمائی تو ایک یار تھا صدیق، بس. یعنی جب مکے سے نکلے ہیں تو حضور کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور کل 83 آدمی مسلمان ہوئے جو مکہ پر مدینہ منورہ پہنچ گئے. 13 سال کی محنت میں 83 آدمی مسلمان. آج کل لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ ہو گیا محنت کریں، تم انبیاء سے زیادہ محنت تو نہیں کر سکتے. حضور پاک نے جو محنت فرمائی تم تو اس کا 20واں حصہ بھی نہیں کر سکتے. تو 13 سال کی محنت میں صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے، لیکن وہ 80 ہیرے تھے، وہ موتی تھے، وہ چاند تھے جو ساری دنیا میں چھا گئے. اور حضور نے تقسیم کیا میمنہ، میسرہ، اور درمیان میں آپ چلے، اور آپ نے میمنہ پہ حضرت خالد ولید کو مقرر کیا کہ بھی تم نے ادھر سے داخل ہونا ہے، تم نے ادھر سے، میں سیدھا جاؤں گا. حضرت خالد بن ولید کا ٹکراؤ ہو گیا اکرمہ کے ساتھ، باقی کسی کا ٹکراؤ نہیں ہوا، باقی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اکرمہ بھی چونکہ بڑا بہادر تھا نا، بڑے سردار کا بیٹا تھا، اس کو بھی تو ناز تھا اپنی بہادری پر.
تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ خالد سے ٹکرا گیا. اب اس کو پتا تو نہیں تھا یہ وہ پہلے والا خالد نہیں ہے، یہ تو اب سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اس کے سامنے کون آئے گا. تو حضرت خالد نے تو کاٹ پھاٹ کے رکھ دیا اس کے ساتھیوں کو. اکرمہ کو موقع ملا تو بھاگ گیا. یہ آپ جائیں نا جی شیب بنی مالک میں، جیسے یعنی آپ جائیں جنت المعلیٰ کی طرف، پھر دائیں طرف جائیں تو سارا شیب عامر کہلاتا ہے آج کل. یہ شیب عامر سے آگے جائیں تو تھوڑی سی چڑھائی آ جائے گی. اس کے بعد جب اتریں اس جگہ کو کہتے ہیں خندمہ. تو اس لیے کتابوں میں آتے ہیں کہ وہ جو خالد کی لڑائی ہوئی تھی وقال حرب فی خندمہ وفر اکرمہ، اکرمہ خندمہ سے بھاگ گیا. فتح ہو گیا تو حضرت اکرمہ کی بیوی حضور کی خدمت میں آئی. اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا. اس نے کہا بھی، وہ سچے لوگ تھے نا، یہ تو ہم مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، حج بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس سے بہتر ہے کہ آدمی کیوں کس کو دھوکہ دے، اللہ کو. بھائی آدمی خدا کے گھر میں آ کر بھی جھوٹ بولے صرف پیسے کمانے کے لیے. ہوٹل والا جھوٹ بولتا ہے، بس والا جھوٹ بولتا ہے، زیارت کرانے والا جھوٹ بولتا ہے، جو ایجنٹ لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایئر لائن جھوٹ بولتی ہیں. کہاں جائے آدمی؟ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. آئی اور باقاعدہ دیکھو ابو جہل کی بیٹی ہے پردے میں، اور مسلمان کی بیٹی ماشاءاللہ چہرہ کھلا ہوا ہے. یہ ابو جہل کی بیٹی ہے، پردے میں ہے. سلام کیا اور کھل کے بات کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے سب سے بڑے دشمن کی بہو ہوں اور آپ کے دشمن اکرمہ کی بیوی ہوں، ابو جہل کی میں بہو ہوں. مجھے بھی پناہ مل سکتی ہے اگر میں اسلام لے آؤں. حضور نے فرمایا اسلم تسلم، بیٹی کلمہ پڑھ لو تو میری بیٹی ہو. تو بی بی صاحبہ نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ایک درخواست ہے اگر آپ قبول فرمائیں. تو حضور نے فرمایا تو میری بیٹی ہو، بات کرو، کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا حضور میرا خامن جو ہے نا وہ خالد سے لڑتا لڑتا بھاگ گیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ اسلام کو اچھا مذہب سمجھتا ہے. اگر مجھے اجازت دیں تو میں خامد کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤں اور خامد کو تلاش کر کے آپ کی دربار میں لاؤں. اگر وہ بھی اسلام لائے، آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، آپ اسلام قبول کریں گے؟ میں بالکل. اور اس نے کہا حضور اس کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا کہ مجھے حضور کی دربار سے معافی مل گئی ہے، اپنی کوئی نشانی عطا فرمائیں. حضور نے اپنے جوتے دے دیے. اللہ فرمایا یہ لے جاؤ. حضور رومال بھی دے سکتے تھے، جوتے کیوں لیے؟ اللہ اکبر. اشارہ کیا کہ میرے قدموں پہ چلو گے تو نجات ملے گی. جوتے دینے کا مقصد تھا. اب وہ بیچاری عورت وہ جناب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یمن پہنچی. کیا اچھی عورتیں تھیں، اپنے خامد کو جہنم سے بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے. آج ہماری عورتیں ہیں جو جہنم میں خامد کو ڈالنے کے لیے دور لگا رہی ہیں. ہمارے یہاں نہیں بلکہ پورے عالم میں جتنے گناہ ہوتے ہیں نا اس کا تقریباً 60% جو ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے. عورت گھر میں اگر صالحہ ہے نا، ہو نہیں سکتا کہ خاوند نماز نہ پڑھے، ہو نہیں سکتا کہ اولاد نماز نہ پڑھے.
تم اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے سکھانا چاہتے ہو پھر کوئی فائدہ نہیں، 4 سال سے بچے کی تربیت کرو، 4 سال سے انگلی پکڑ کے اس کو حرم لے جاؤ، مسجد لے جاؤ، نماز لے جاؤ، قاعدے پہ بٹھاؤ، استاد کے پاس بٹھاؤ، سر پہ اسلامی کپڑے پہناؤ، ادب کے ساتھ بیٹھنا سکھاؤ، جو بڑا ہوتا جائے گا پکا دیندار بنے گا۔ بہرحال اس نے اکرمہ کو ڈھونڈ لیا، اکرمہ مل گئے، انہوں نے کہا حضور نے آپ کے لیے معافی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ حضور میرے جیسے مخالف کو معافی، انہوں نے کہا شریف آدمی ہے، دیکھو حضور کے جوڑا آپ نے جوتی بھی دی ہے، آپ کی میں امانت نشانی بھی لائی ہوں، خیر لے آئے۔ اب دیکھیں ایمان دیکھو، اب یمن سے یہاں آنے کے لیے اس زمانے میں بڑا وقت لگتا تھا نا، کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھا نا 2 گھنٹے میں آ جاتے۔ تو راستے میں اکرمہ نے بیوی سے کہا کہ میری خواہش ہو رہی ہے تم سے ملنے کی، اس نے کہا خبردار، اب میں مسلمان ہوں تم کافر ہو۔ یہ تھی عورتیں، انا للہ۔ اور آج کے حال تمہارے سامنے ہیں کہ بہن کی دلہ گیری کرتی ہے، باپ بیٹی کی دلہ گیری کرتا ہے۔ خبردار میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ چکی، تم کافر ہو۔ حضور کی خدمت میں جائیں گے، اجازت دیں گے، ٹھیک ورنہ تیرا میرا تعلق ختم۔ اب دیکھیں کہ وہ کافر ہے لیکن پھر بھی اس نے زبردست بننا ہے، طاقتور آدمی تھا، اکرمہ کو معمولی آدمی تھا، بطل من الابطال، وہ ایک بہت بڑا مانا ہوا پہلوان تھا۔ ایک عورت کو قابو کرنا اس کے لیے کیا مشکل تھا، تھی بھی اس کی بیوی، پڑے گا ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سرکار رحمت للعالمین کے دربار میں کھڑے ہیں۔ فرمایا اکرمہ کیوں آنکھیں جھکی، آج تو آنکھیں اونچی کرو، آج تو تم اسلام لائے۔ حضرت اکرمہ نے کلمہ پڑھا، حضور پاک کا صحابی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ بطل من ابطال الاسلام۔ حضرت خالد کے بعد بہادری میں اگر درجہ تھا تو اکرمہ کا تھا رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھو دل میں ایمان تھا لیکن مسلمان نہیں کہلائے جب تک زبان سے آگے نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اب ایمان کو سمجھیں کہ تصدیق بالقلب، دل میں تصدیق ہو، اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وعمل بالارکان۔ کیا معنی؟ مثلا آم کا پودا لگا ہوا اور اس پہ آم نہ لگے تو آخر مالک کہتا ہے کہ بھائی اس کو کاٹ دو، جب اس کے پھل ہی نہیں آیا۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ آپ کے ہاتھ پاؤں آنکھیں اسلام میں کام کر رہی ہیں، اس اسلام کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ یہی چیزیں تو دلالت کرتی ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ جو آدمی دیکھو کہ مسجد میں بار بار آ رہا ہے سمجھو کہ ایمان والا ہے۔ اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں بھی اور گھٹنے بھی کام کر رہے ہیں، آپ 7 اعضاء پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ کا چہرہ بھی، پیشانی بھی، ہر چیز اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور آپ کی زبان بھی مشغول ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ درود پڑھ رہے ہیں۔ تو اسلام کا معنی یہی ہے کہ تیرے اعمال کو دیکھ کے نظر آئے گی یہ مسلمان، پھر جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ اسی لیے سارے قرآن میں دیکھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور کہیں فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور کسی جگہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون
يصلون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اور کہیں آتا ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سارے قرآن کو کھول کے دیکھ لو، مجھے ایک جگہ دکھاؤ کہ ایمان کا لفظ اور آگے اعمال کا نہ ہو. تو تم نے کیا مطلب، یعنی ایک آیت کو پکڑا ہوا اگلی چھوڑی ہوئی ہے. اس لیے یہاں بھی جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے ان کا ذکر کیا تھا کہ جو لوگ کافر تھے، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انہوں نے تکبر کیا، وہ جہنمی تھے. اب ان کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ہم کسی کو اتنا تکلیف نہیں دیتے جو اس کی طاقت کے باہر ہو. اللہ اگر ہر سال ہم پر حج فرض کر دیتے تو کون کس کی طاقت تھی؟ اسی لیے جب حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ حج فرض کیا ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا لکل عام یا رسول اللہ، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا حضور یہ ہر سال فرض ہے، آپ چپ رہے. اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو آپ چپ رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا خبردار ایسے سوال نہ کیا کرو. لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں پہ ہر سال حج فرض کر دیتے. اس کے بعد تمہاری طاقت ہی تھی کہ تم ہر سال حج ادا کرتے. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض کیا ہے. اچھا وہ بھی غریب پہ نہیں کیا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس آنے کا جانے کا خرچہ بھی ہے، گھر والوں کا خرچہ بھی ہے، اور اس کی ذمہ داریوں کا اہتمام بھی ہے، اس پہ اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ حج فرض فرمایا ہے. کتنی اللہ کی نعمت. اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے ایک مہینے کے روزے رکھے، 11 مہینے تو روزے نہیں ہے نا، تو ہم کسی کو اتنا تکلیف نہیں دیتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. لا نکلف نفسا الا وسعها، اس پہ یہ ہم تکلیف نہیں دیتے ہیں. جتنے اعمال ہیں وہ انسان کی اور ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے. دعا کریں اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار.